أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشش کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے. اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں. یقیناً دغاباز گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا. یقیناً دغاباز گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب اللہ کو ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ جو نفس کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا. اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے اور اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے. جو شخص گناہگار یا خطا کر کے کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. اللہ اکبر. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جو آپ نے سورۃ النساء کا رکوع، ترجمہ و تلاوت اور ترجمے کے ساتھ تلاوت آپ نے سنا ہے، انشاءاللہ اس کی تفہیم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
فہم قرآن نصیب فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہم سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں برکہ نصیب فرمائے، اور جو علوم شرعیہ ہم سیکھ رہی ہیں اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی ہماری روشن کر دے، اور آخرت میں بھی اس روشنی کو ہمارے لیے ہماری قسمت میں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ وقت جب کہ میری بہنوں اندھیرا ہوگا، سورج بے نور ہو جائے گا، تو اس وقت یہ علم و عمل کی روشنی ہی ہمیں کام آئے گی۔ آج جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں گی تو یہی علم و عمل کی روشنی ہماری زندگیوں میں نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، بلکہ آخرت میں جب کہ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام فیصلے ہوں گے، تو یہ علم کی روشنی اس وقت ہمارے لیے بہت کام آئے گی جبکہ تمام دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ علم کی روشنی بہت زبردست چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے، ہم بڑے لگاؤ کے ساتھ اسے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور چاہت کے ساتھ اپنے قلوب میں اسے بٹھا لیں گے اللہ کے احکامات کو، اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میری بہنوں، سورہ نساء کا جو کنٹینیوشن ہے، تو چونکہ چند رکوع رہ گئے ہیں تو ہم نے اسی کو تسلسل میں ہمارے یہی رکھا کہ تمام پہلے سورہ نساء ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم 30 پارے کو انشاءاللہ پھر سے شروع کریں گے، یعنی جہاں تک ختم ہوا تھا وہاں سے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو بہرحال یہ کہ سورہ نساء کی ان آیتوں میں پھر وہی، جیسے کہ پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا منافقین کے بارے میں کہ کیسے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے سے گریز کرتے تھے۔ پچھلے بھی ہم نے پڑھا کہ کیسے، یعنی مطلب یہ کہ نماز کے بارے میں ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنوں کو جو مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی تھی تو اس سے پریکٹس کرا رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کس چیز کی؟ کہ فرما برداری کی، یہ فرما برداری کی پریکٹس تھی۔ لیکن منافقین جو ہوتے تھے نماز کو آتے تو بھی کتراتے ہوئے اور سستی کرتے تھے نماز میں، تو یہ منافقین کی پہچان یہاں پر بتائی جا رہی۔ تقریباً پچھلے رکوع سے ہم پچھلے کچھ رکوع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اور منافقین کے بارے میں کہ منافقین کیسے کتراتے تھے جہاد سے، وہ تمام چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آگے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی بے شک ہم نے تم پر نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ کیوں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو؟ ایک مقصد یہاں پر نزول قرآن کا، میری بہنوں نوٹ کر لیجئے پوائنٹ، نزول قرآن کا ایک مقصد بتایا جا رہا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کہ فیصلہ کرو تم۔ کیسے فیصلہ کرو؟ لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے تم کو بتایا نا، اب نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے، اللہ نے دکھایا نا، اراک اللہ، اللہ نے اللہ کی نشانیاں دکھائی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے اے نبی؟ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تحکما، تاکہ تم فیصلہ کرو حق کے مطابق، کتاب کے حساب سے فیصلہ کرو۔ تو یہ کتاب کے حساب سے فیصلہ کون مانتے تھے؟ اس فیصلے کو وہی مانتے جو مومن ہیں، وہی مانتے جو مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، جیسے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 104 سے لے کر 113 تک جو آیتیں نازل ہوئی، اس کی شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے میری بہنوں کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، بنی ظفر۔ انصار کا ایک قبیلہ تھا، آپ کو پتا ہے نا، مہاجرین و انصار دونوں تھے نا وہاں پر مدینے میں۔ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ جو ہجرت کر کے گئے مکے سے، اور انصار کون ہے؟ انصار وہ ہے جو مدینے میں انہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی۔ انصار نصر ینصر سے ہے، مدد کرنا، انصار مددگار۔ تو مدینے کے جو انصار تھے، جو مددگار لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، تو یہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو انصار کے جو قبائل تھے، الگ الگ قبیلے تھے نا، تو انصار کے قبیلے میں سے قبیلہ تھا بنی ظفر۔ اس میں ایک شخص تھا جو ایک شخص کیا طعمہ یا بشیر بن ابی رخ کوئی صحابی تھے، تو ان نے ایک انصاری کی ذرہ چرا لی تھی۔ کیا ایک شخص کیا ایک انصاری کی ذرہ اس نے چرا لی۔ ذرہ سمجھتے نا، ذرہ کیا رہتی؟ وہ جنگ میں جو پہنی جاتی۔ تو ایک شخص کیا تھا؟ ایک انصاری کی ذرہ چرا لیا۔ جب اس کا چرچا ہو گیا
اور ان کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا. وہ شخص کو, جو بھی شخص چوری کرے تھے نا, تو ان کو محسوس ہوا کہ ارے اب میری بے عزتی ہو جائیں گی, سب کے سامنے معلوم ہو جائے گا, خطرہ محسوس ہوا. تو اس نے کیا کیا, وہ ذرہ ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی. کیا کیا اس شخص نے, چرایا تو وہی, لیکن کیا کیا, انصار کے پاس سے چرایا تھا نا, تو بولے کہ مطلب ارے وہ چوری سب کو مشہور ہو گیا تھا, پہنچ جائے گی بات, مطلب اس کو پکڑ لیں گے. تو یہ خوف سے اس نے کیا کیا کہ وہ یہودی کے گھر میں وہ ذرہ کو پھینک دیا. اب یہ جو بنی ظفر تھا نا قبیلہ, جس کے شخص کی چوری ہوئی تھی, انصار کا قبیلہ, تو بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا وہ شخص, اور اس نے سب کہا کہ ذرا چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی وہ آدمی جس نے ذرا چوری کی, اس نے کیا کیا, فوری گیا وہ انصار کے قبیلے میں جا کے کچھ آدمیوں کو لیا, وہاں سے لے کے بولا کہ تمہارے انصار کے قبیلے کے ایک شخص کی ذرا چوری ہوگی نا, دیکھو یہ یہودی کے گھر میں ہے. تو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, اور اس نے کہا کہ بنی ابیرخ نے ذرا چوری کر کے میرے گھر میں پھینک دی ہے. تو اب یہ جو شخص تھا جس نے چوری کی تھی اور اس یہودی کے گھر میں اس نے پھینک دیا تھا, تو ہوشیار تھے, اور انہوں نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرا رہے تھے, یعنی مطلب ہے کہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ چوری یہودی ہی کیا, میں نہیں کیا بولے. اور کہنے لگا کہ مطلب یہ نہیں, یہ تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے, اے نبی یہودی نے ہی چوری کی, میں نے نہیں کی, بار بار کہہ رہا تھا وہ شخص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے, متاثر ہو گئے. یعنی بہت باتیں کر رہا تھا, بولا کہ یہی چور ہے, میں نہیں ہوں اللہ کے رسول, آپ دیکھیے یہ یہودی ہے اور اس نے چوری کی, میں مسلمان ہوں, میں چوری نہیں کر سکتا, میں کرا ہی نہیں بولا. اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے. اور قریب ہی تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے آپ گرفتار کر دیتے, چوری کا الزام اس کے اوپر ڈال دیتے تھے. یہودی کے اوپر چوری کا الزام ڈالنے ہی والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا, نعوذ باللہ, وہ دعویٰ جھوٹا ہے. علم غیب نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر علم غیب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اے شخص تو جھوٹا ہے, تو نے یہودی کے گھر میں ذرہ پھینکی. لیکن نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں میں آ گئے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے ذرہ چوری نہیں کی, یہودی نہیں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی بات پر یقین کرنے ہی والے تھے کہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی اب آپ کے سامنے پڑھی گئی, جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان تھے, غلط فہمی کا شکار ہو سکتے تھے. اور ایک دوسری بات یہ معلوم ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اور تیسری بات کیا معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے, وہ کسی کی باتوں میں آ نہیں سکتے, اللہ حفاظت کر لیتا ہے ان کی. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی باتوں میں آتے اور غلط فیصلہ کر دیتے, تو لوگ بولتے نا کہ نبی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, نعوذ باللہ, ہے نا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کی باتوں میں آ کے فیصلہ غلط کر دیے ہوتے, یعنی مطلب یہ کہ بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ یہودی نہیں, وہ جو شخص تھا وہی چور تھا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر یعنی لوگوں کو شک ہو جاتا نا کہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں آپ سے, نعوذ باللہ. لیکن نہیں, اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی متنبہ کر کے آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم کرتا ہے, اور پیغمبروں کی حفاظت اللہ کا ذمہ ہے, اللہ اپنے ذمے لیتا ہے اس حفاظت کو. اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے, تو فوری اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, پیغمبروں کو وہاں پر متنبہ کر دیتے ہیں, یعنی انٹیمیٹ کر دیتے کہ یہ نہیں, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اور ایسے اصلاح کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے میری بہنوں, عصمت انبیاء یعنی انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے, ان کی عصمت یعنی ان کی عزت اور ان کی سچائی, ان کی صداقت, اس کو اللہ تعالیٰ نے قائم دائم رکھا. جب تک وہ لوگ زندہ تھے, جب تک ان کی صداقت, ان کی سچائی, ان کے کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز صحیح ان سے سرزد ہوئی, الحمدللہ.
تو بہرحال یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ جو آیتیں ہیں اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بتایا۔ اور یہ آیتیں کیا ہے میری بہنوں؟ جیسے اس میں بتایا گیا کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اے نبی اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ نے تم کو شناسا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا نا کہ کیسے آپ کو خیانت کا پتہ لگانا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی انسان ہے جو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا نا کہ نبی میں چور نہیں ہوں، یہ فلاں ہے چور، یہودی ہے چور، الزام لگایا تھا نا یہودی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیانت کرنے والا کہا۔ خیانت کرنے والوں کے ساتھ مت دو اے نبی تم، بول کے یہ آیت نازل ہوئے۔ جنہوں نے چوری خود کی لیکن اپنی چرب زبانی سے یہودی کو چور ٹھہرا رہا ہے۔ اور اگلی آیات میں بھی آپ دیکھیں گے تو ان کی اور ان کے حمایتیوں کے غلط کردار کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ آیتیں؟ یہ ہے دیکھیے، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اس شخص سے، اس نے آ کر جھوٹ بولا یہ اندیشے سے کہ ارے میں کیا کہتے ہیں کہ بدنام نہ ہو جاؤں، چوری کا الزام مجھ پہ آ گیا، مطلب میں نے چوری کی، میری جو اس گندی عادت کو لوگوں نے دیکھ لیا تو میں بدنامی ہو جائے گی میری، وہ بدنامی کے خوف سے انہوں نے کیا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی تم سے، معافی مانگو اللہ سے، واستغفر اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اے نبی ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یعنی خود اپنی خیانت کر رہے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ ذلت جو آخرت میں ہونے والی ہے خطرناک ہے، عذاب مہین ہے، وہاں پر دردناک عذاب، عذاب مہین ہے، مہین یعنی رسوا کرنے والا عذاب۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر نہ صرف سب کے سامنے عیاں کر دے گا اس گناہ کو، بلکہ دردناک اور ذلت آمیز سزا بھی دے گا۔ تو وہ ذلت آمیز سزا کے ساتھ بدنامی اچھی ہے، یا پھر یہاں پہ توبہ استغفار کر لیں گے تو یہ اچھا ہے؟ ظاہری بات ہے نا، یہیں پر توبہ استغفار کر لے بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی تم بھی ان کا ساتھ مت دو، ان کی طرف سے تم جھگڑا مت کرو جو خود اپنے آپ پر خیانت کرتے، یعنی وہ خود دھوکے باز دغا باز ہے، خود کو بھی دھوکا دے رہا ہے، لوگوں کو بھی دھوکا دے رہا ہے۔ تو ایسا دغا باز اور گناہگار اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما۔ یاد رکھیے اس بات کو، ہم چاہتی ہیں نا میری بہنوں کہ ہم اللہ کی محبت کو پائیں، اللہ ہم سے محبت کرے، تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے وہ ڈھونڈے قرآن میں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ اور میری بہنوں ہم ڈھونڈیں قرآن میں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حرکتیں ہیں، کون سی ایسی حرکتیں ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے سے اللہ محبت نہیں کرتا ایسے بندوں سے، اسے چن چن کر لکھ لیں اور بالکل اپنی زندگیوں سے وہ چیز کو نکالیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ محبت نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا، کس کو؟ من کانا، جو بھی ہو، کیسا ہو؟ خوانن اثیمن، خوانن کہتے ہیں دھوکے باز، دغا باز، دھوکہ دہی کرنے والا، اثیمن کہتے ہیں گناہگار۔ تو میری بہنوں یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے دھوکہ دینا۔ آج ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں جا کے بول دو میں نہیں ہوں گھر پہ۔ دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ بچوں کو نہیں سکھایا جاتا، خود بھی نہیں کرنا ہے، دوسروں کو بھی۔ کیا آفت آ گئی، کون اٹھا کے بول دو میں نہیں ہوں بول دو، کون اٹھا کے بول دو میں سو رہی ہوں بولو۔ کیوں جھوٹ بلوا رہی ہیں اپنی بچوں سے، کیوں جھوٹ کہلوا رہی؟ کچھ بھی ہو آفت آ جائے گی، اگر آپ بات کر لیں گی، بول دیں گی نہیں میں بزی ہوں نہیں کر سکتی، یہ ہے معافی چاہتی ہوں میں بہت پریشان ہوں، جو بھی ہے آپ کی کیفیت بول دیجیے۔ نہیں بار بار فون کر رہی کوئی تو بول دو، کچھ بھی بہانہ کر دو۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا دھوکہ، چھوٹی سے چھوٹی جھوٹ بھی جھوٹ اور دھوکے میں ہی شمار ہوگا نا۔ تو احتیاط کریں، احتیاط کریں، اپنے آپ کو دھوکے بازیوں میں بالکل بھی شامل نہ کریں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ ہم کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز کو، یعنی چھوٹی چیز تھی وہ تو ضروری تھا، ان کو اوائڈ کرنا تھا، لہٰذا ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، اچھا اللہ تعالیٰ بولے اچھا ٹھیک ہے بول کے معاف کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نہیں، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی دھوکے بازیاں ہم نے کی ہیں
जितना लोगों के साथ कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी धोखा दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौफीक दे कि मैं आइंदा इस किस्म की धोखे नहीं करूं। यानी कोई किस्म की दगाबाजी धोखेबाजी अल्लाह को पसंद नहीं है मेरी बहनों। माजी में कुछ हो चुका तो बस इस्तग़फ़ार करिए, लेकिन अज़्म मुसम्मम करिए, पक्का इरादा करिए, अज़्म मुसम्मम करिए, पक्का इरादा करिए कि आइंदा कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। छोटी से छोटी चीज में नहीं, बड़ी से बड़ी चीज में नहीं। दगाबाजी धोखाबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। कई औरतें शौहरों के साथ भी खयानत कर देती है, शौहरों के साथ भी धोखेबाजियां करती हैं। धोखा, लफ्ज़ धोखा किसी किसी को भी हो, पहले सब में बड़ा धोखा हम किसको दे रहे हैं? यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है खुद तुम अपने आप को दे रहे हो। जो गुनाहगार होता ना, जो गुनाहगार बंदा होता, उसका मामला तो ये है मेरी बहनों, गुनाहगार बंदा खुद को पहले धोखा देता है। क्या समझ रहा है? अच्छा हो गया उसके साथ, फला मक्कारियों में लगे हैं, फला के पीछे लगे हुए हैं। बहुत शौक होता है ना हमको मक्कारियां करना, क्या कहते हैं कि बस खवातीन को मतलब देखा गया। अल्लाह महफजना, अल्लाह महफूज रखे हमें उन गंदी आदतों से। कौन सी? मक्कारियां करने वाली, धोखेबाजियां करने वाली, और समझते कि कामयाब हो गए। किसी को लड़ा दिया आपस में, किसी के दोनों के बीच में नफरत डाल दी, क्योंकि आप चाह, यानी मतलब ये कि अगर हम चाहती हैं किसी के दिल में नफरत डाले तो बड़ी आसानी से उसके ऊपर वर्कआउट कर लेती है। अल्लाह महफजना, अल्लाह महफूज रखे यार। आप देखिए देखिए अपने खानदानों में मिसालें देखिए, अपने घरानों में मिसालें देखिए। किसी को कोई पसंद नहीं आती तो वो क्या करती है, क्या करती है? वो चाहती है कि सब भी उसको नापसंद करें, और क्या करती है? उसके टो में रहती है कि कब उसकी गलती पकड़ूं और कब सबको सुना दूं, ताकि सब भी नफरत करने लगे उससे। अरे भाई, तुम नफरत करती हो, समझाएं अपनी बहनों को कि तुम नफरत करती हो तो ये तुम्हारा अपना पर्सनल प्रॉब्लम है। सबके लिए क्यों नफरत दिला रहे हैं उनके जहनों में? अच्छा, हम बाज जगह ये भी देखा गया कि बाज हमारी बहनें ये चाहती हैं कि वो खुद अच्छी बने सबके नजर में, वो खुद अच्छी बने सबके नजर में, तो ये जाहिर करती है कि देखो सब खराब हूं मैं अच्छी हूं, सब खराब हैं मैं अच्छी हूं। और इस चक्कर में क्या करती हैं? धोखेबाजियां करती हैं, गलत बयानियां करती हैं, और टो में लगती है कि मतलब कब इसकी गलती पकड़ूं, कब इसको ये करूं, क्या करूं। तो ये जिंदगियां बेसुकूनी की, ये जिंदगियां होती है बेसुकूनी की, ये जिंदगियां होती है बेबरकती की, ये जिंदगियां होती हैं तबाह कुन जिंदगियां। तो इससे बचना है मेरी बहनों। ये क्या करी बंदी? टो में लगी है वो अपने आप को अच्छी साबित करने या फिर किसी से नफरत दिलाने। तो ये हरकतें करते 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 वो क्या कर रही है? अच्छा, बाज बात वो कामयाब भी हो जाती है, कामयाब भी हो जाती है और खुश रहती, चलो मैं कामयाब होगी। लेकिन धोखा है ना, उसने खुद को धोखा दिया, वो कामयाब नहीं हुई, अल्लाह की नजर में गिर गई वो। अल्लाह ने उसको लिख दिया उसके लिए कि धोखाबाज है ये, दगाबाज है ये, झूठी है ये, फरेबकार है ये, लिख दिया गया नामा अमाल में। और दुनिया में उसका बदला थोड़े दिन में निकल जाएगा। थोड़े दिन में पता चल जाता लोगों को कि ये अब झूठ पकड़ी जाती, दगाबाजी पकड़ी जाती है, झूठ पकड़ी जाती है, फरेबकारी पकड़ी जाती है, धोखेबाजी पकड़ी जाती है थोड़े दिन में। उसके बाद क्या होगा? नाउजुबिल्लाह, उसकी दुनिया भी बर्बाद। यानी चंद दिन उसने फायदा उठा लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसकी दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। तो सब में बड़ा धोखा कौन दे रहा है? कौन किसको दे रहा है? खुद इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। गुनाह करके खुद इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। अपने आप को धोखा कैसे दे रहा है? वो ये समझ रहा है कि कामयाब हो गया, नहीं, बल्कि वो उसका धोखा है। उसे दुनिया में भी रुसवाई, आखिरत में भी। अल्लाह महफूज, अल्लाह महफूज रखे यार। तो समझिए, बात छोटी छोटी बातें होती है लेकिन समझना जरूरी होता है। अल्लाह ताला बता रही, एक एक चीज को अल्लाह ने खोल खोल कर बताया। अल्लाह फरमा रहा है, ए नबी, अगर कोई तुम्हारे पास झगड़ा करते हुए आए और कहे कि मतलब मैं सच्चा हूं, तो उसकी उसकी ये मुनाफिकाना हरकतों पर तुम पर्दा मत डालो, उनकी तरफ से मत लड़ो, उनकी तरफ से। ये तो खुद खयानत, अपने आप से खयानत करने वाले हैं। यकीनन अल्लाह ऐसे गुनहगार और दगाबाज को अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते उससे। अल्लाह ताला बता रहे वो लोगों से तो छुप जाते, यस्तख्फून मिनन नास,
یعنی پیچھے پیچھے انکوائریز کر کے پیچھے پیچھے اس کو تباہ کر کے اس کی پیچھے پیچھے پڑ کے تو لوگوں سے چھپ جاتے ہیں. لوگوں کو پتا نہیں چلتا اس نے کیا کیا اس کے خلاف سازشیں کی ہیں, کیا کیا اس کے خلاف دھوکے بازیوں کی تیاریاں کی ہیں. کس لیے؟ مجھے اس نے ایسا بولا تھا, مجھے اس نے ایسا بولا تھا, وہ تو ایسی ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ اس کا ریونج لوں گی, بدلہ بدلہ. یہ بہت گندی عادت ہے بدلہ لینا, اور کیسے چن چن کے بدلے لے رہی, بھول نہیں رہی اندر. اور اب بعض اپنے بچوں میں بھی ایسی حرکتیں دیکھتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بدلہ لینا. تو انہیں روکیں, انہیں سمجھائیں, کیونکہ یہ عادت خبیثہ ہے, گندی عادت ہے. خوش نہیں ہو رہے دیکھ کے, کیسا بدلہ لیے تک نہیں چھوڑتی, دیکھو خوش ہو رہے. یہ دیکھو میرا بچہ کیسا ہے نا, چھوٹا ہے تو بچوں کی چھوٹی حرکتوں سے خوش ہوتے نا, لیکن خراب عادت ہے, خوش مت ہوئیے میری بہنوں. دل میں تکلیف محسوس کریے, اللہ میرے بچے کی عادت کب چھڑاؤں میں, بدلہ لینے کی. اور ہم یعنی مطلب ہے کہ بعض جگہ تو مطلب ہوتا نا اس سے کہ مطلب ایک عادتاً ہم کرتے ہیں, وہ آپ کو مارے, لو میں مار کے بتاتے ہوں, ہاں کیوں مارے, ہاں اس کو مار کے بتا رہے, یعنی آپ کو مار پڑا فوری بدلہ لے لو اس سے, مار کے بتا رہے ہیں. تو ایسے ہم سبھی کرتے ہیں یہ چیز, لیکن تھوڑا احتیاط کر لیں گے. ابھی پتہ چل گیا قرآن کے ذریعے سے دھوکے بازی, دغا بازی, کیا کہتے ہیں کہ بدلے لینا اللہ کو نہیں پسند ہے. تو میرے بچے کی بھی تربیت میں ایسے کروں گی کہ اس کو بدلہ لینے کی عادت نہ ہو, اس کو بدلہ لینے کی عادت نہ. دیکھو بچوں کو, یعنی بچوں کو مسلمان بنانا, بچوں کو مومن بنانا اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے میری بہنوں. شیر خوار بچہ, چھوٹے چھوٹے بچے, دودھ پینے والے معصوم, 2 سال کے اندر کا ہی بچہ ہے, چھوٹا ہے, اس کو کیا ریونج کی عادت ڈال رہے ہیں آپ ان کو, وہ آپ کو مارے, لو آپ بھی مارو. نہیں, وہیں سے آپ سکھائیں, وہیں سے آپ سکھائیں, وہی تربیت کی. یعنی ایک ماں کی گود درسگاہ ہے بچے کے لیے, درسگاہ ہے, درسگاہ, سمجھتی ہیں؟ یعنی ماں کی گود کیا ہے بچے کے لیے, ایک درسگاہ ہے. درسگاہ سمجھتی ہیں؟ یعنی وہاں سے وہ درس لے کر نکلتا ہے. جھوٹ کا درس, دغا بازی کا درس یہ نہ دیں, یہ دینے والی گود ہم نہ بنے. ہم وہ گود والیاں بنے جو سچائی کی درسگاہ بنے, امانت کی درسگاہ بنے, خیانت کی نہیں بنے, وفا کی درسگاہ بنے, بے وفائی, دھوکے بازی, دغا بازی کی نہیں بنے. تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ آیتوں کے ذریعے سے ہم یہ سیکھیں گے میری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ جو بدلے لیتا ہے, جو دھوکے بازیاں کرتا ہے, جو خیانتیں کرتا ہے, امانتوں میں خیانتیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ خیانت کرنے والا خائن, اس کا معاملہ کیسا ہے پتا ہے نا. پچھلے ہم نے سورۃ البقرہ, سورۃ آل عمران میں ان کے بارے میں پڑھا تھا, احادیث بھی پڑھی تھی تفسیر میں, کہ کیسے ہر خائن کے پیٹ کے اوپر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں جھنڈا گاڑ دے گا, یہ خیانت کرنے والا تھا دنیا میں, کتنی ذلت ہے اس کی, نعوذ باللہ. وہ جھنڈا لے کے پھرے گا, خیانت کرنے والا, خیانت کرنے والا, نعوذ باللہ من ذالک. تو خیانت کرنا, دھوکے بازی کرنا, جھوٹ بولنا, یہ ایسے کبیرہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں سے تو چھپ جاتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. یستخفون من الناس, یستخفون من الناس, تم لوگوں سے چھپ جاتے ہو, چھپ جاتے ہو. ولا یستخفون, اور تم خفیہ نہیں رکھ سکتے, کس سے؟ من اللہ, اللہ سے. وہو معہم, وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما یرضی من القول, جو اللہ کو پسند نہیں ہے نا ایسی باتیں چھپ چھپ کے خفیہ مشورے کرتے تھے وہ منافقین. اللہ تعالیٰ بتا رہے وکان اللہ بما یعملون محیطا, اللہ تو پورا گھیرا لیے ہوئے, ان کو نہیں پتا. چھپ چھپ کے مشورے کر لیں گے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہوتا, اللہ کو معلوم ہوتا ہے. جو خیانتیں کرتا ہے نا بندہ, چھپ چھپ کے خیانت کرتا ہے, چھپ چھپ کے اس کے پیچھے یعنی دغا بازی کرنے میں لگا ہوتا ہے, کسی کو برباد کرنے میں, کسی کو جھوٹا ثابت کرنے میں, کسی کو یعنی الزام ڈالنے میں, کسی کے اوپر الزام ڈالنے میں, کسی کو نیچا گرانے میں خفیہ مشورے چھپ چھپ کے کرتے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کیا سمجھ رہی, اللہ نہیں دیکھتا, اللہ دیکھتا. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اللہ تو کیسا ہے کہ تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہاں ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا, ہاں تو یہ ہو تم لوگ کہ دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی, لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ فمن یجادل اللہ, فمن یجادل اللہ, اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ,
قیامت کے دن مجادلہ یعنی بحث مباحثے کون کرے گا اللہ کے سامنے؟ یہاں تو بحث مباحثے کر لے کے چھڑا لے رہے ایک دوسرے کو، ماں کون چھڑائے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، اور کون ہے؟ امن یکون، کون کھڑا ہوگا علیہم ان پر وکیلا، وکیل بن کر، کون ان کی حمایت کرے گا وکیل بن کر؟ کوئی نہیں کر سکتا میری بہنوں، اللہ کے نزدیک کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ومن یعمل سوءا، جو بھی برائی کرے گا نا، جو شخص بھی برائی کرے گا، ومن یعمل سوءا، جو بھی برا عمل کرے گا، او یظلم، یا پھر ظلم کرے گا، کس پر؟ نفسہ، خود کے نفس پر۔ جب برائی کرتا نا انسان تو وہ گویا اپنے آپ پر ہی ظالم ہے، اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ جہنم کے لیے تیار کر رہا ہے نا اپنے آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ومن یعمل سوءا، جو عمل ایسا عمل سو یعنی برائی کا عمل کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا پھر اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہو، ثم یستغفر اللہ، پھر اگر وہ استغفار کر لے، ہے نا، وہ گناہ ہوتے میری بہنوں کیسے ہوتے؟ سوان یعنی ایسے گناہ جو جان بوجھ کے ہو گئے یا انجانے میں زیادہ ہو جاتے، انجانے میں کسی کے اوپر غصہ آیا، ان کے خلاف کچھ بول دیا، کسی کے اوپر بدلہ لینا ہے ان سے، تو ان کے اوپر غصہ ہے تو وہ غصے میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی بدلہ لے لیتے ہیں غصے میں۔ ایک بات یاد رکھیے میری بہنوں، بہت عمدہ نصیحت ہے کہ غصے میں کسی کے اوپر غصہ ہے ان سے بات مت کریے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائیے، کیونکہ غصے میں ہم کیا کچھ بول دیتے ہمیں خود نہیں پتا ہوتا۔ خاموشی اختیار کر لیجئے، ٹھنڈا ہونے کے بعد غصہ بات کہیے، جب ہمیں پتا چل گیا ہم اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تب بات کریے۔ غصے میں کچھ بھی اٹھا کے بول دیا نعوذ باللہ، تو پھر الفاظ کے تیر جو چپ جاتے ہیں وہ بعد میں نکالنے پر بھی اس کا زخم باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زبانوں کو محتاط رکھنے کے لیے غصے پر اپنے قابو پائیں، اور غصے میں کسی سے گفتگو نہ کریں، خاموش ہو جائیں، کسی دوسرے کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے غلطی سرزد نہیں، اچھا ٹھیک ہے غلطی سرزد ہو گئی، اب غلطی سرزد ہوگی، کچھ بھی غلط کام کر بیٹھے، اللہ تعالیٰ بتا آؤ میری طرف دربار میں میرے، استغفار کرو۔ تم نے کوئی برا عمل کر لیا یا اپنی نفس پر ہی ظلم کر لیا تو ثم پھر یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو یجد اللہ، اللہ کو پائے گا کیسا؟ غفوراً رحیماً، سبحان اللہ، کیسا پائے گا میری بہنوں؟ میرا رب کیسا ہے؟ غفور ہے، رحیم ہے۔ جب بھی ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کتنا پیارا ہے میری بہنوں، اللہ کہتا ہے کہ میں غفور ہوں تو تمہاری مغفرت کر دوں گا، آؤ میری طرف۔ عمل سو ہو گیا، برا عمل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آ جاؤ اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں کہ ختم ہو گئے گناہ اب تو میں کچھ نہیں کر سکتی، نہیں، آؤ اللہ کی طرف، اپنے آپ کو سدھارو، آؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کہتا ہے کہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہے بندی تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو کیسے پائے گی وہ اللہ کو؟ بخشنے والا، رحم کرنے والا، رحم کر دے گا اللہ۔ اور آپ کو پتا ہے میری بہنوں، گناہوں کے انبار بھی لے کر کوئی جاتا ہے، گناہوں کے انبار لے کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں اس سے، ان گناہوں کے انبار کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا، تم خالصتاً توبہ کرو۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ گناہ اگر آپ نے ہم نے ایسا گناہ کیا جو لوگوں کے حقوق سے تعلق تھا تو ان کا حق ادا کر دینا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ کچھ ایسے گناہ جو اللہ کے حقوق میں ہم نے حق تلفی کر دی تھی، ایک ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق میں غلطیاں کی تو پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ بندوں کے حقوق میں کچھ حق تلفی ہوئی، بندوں سے معافی مانگے، کچھ ان کا دینا تھا ہم کو فوری دے دے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دوں گا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے غفوری، اس سے بڑھ کے رحیمی اور کیا ہو سکتی ہے میری بہنوں؟ اس سے بڑھ کر عفو درگزر، اس سے بڑھ کر رحم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفوراً رحیماً، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، جو بھی گناہ کرے گا نا، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ یعنی کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا گناہ کسی اور سے نہیں پوچھا جائے گا،
اس کا گناہ اسی سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ قرآن کی اور ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى. قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا یہ بات. کون سی؟ یہ والی آیت جو میں نے ابھی پڑھی، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہمارے اوپر جو بوجھ ہے میری بہنوں، ہم وہ اٹھانے والی ہیں. تو تصور کریں اپنے ایک ایک گناہ کو چن چن کے یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ میرے فلاں گناہ کو معاف کر دے، فلاں گناہ کو معاف کر دے. اللہ جو میں بھول چکی، اللہ ان گناہوں کو بھی میرے معاف کر دے. اللہ میں گناہیں کتنی کری مجھے نہیں پتا، اللہ میں بھول گئی گناہ کر کر، اللہ تو نے لکھ رکھا ہے اس سے، اللہ تجھ سے التجا ہے اس کو مٹا دے یا رب. دعائیں کرے میری بہنوں، اللہ سے معافی طلب کرے، کیونکہ جو ہم نے کمایا وہ بوجھ ہم ہی اٹھانے والے ہیں قیامت میں. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کو پورا علم ہے کس نے کب کب کیا کیا کیا، اور اللہ پوری علم والا اور پورے حکمت والا ہے. جو شخص کوئی گناہ گاہ، جو شخص کوئی گناہ یا خطا، اور ایک ہے وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً، جو بھی کمایا کوئی خطا کوئی گناہ، او اثمن کوئی گناہ، خطیئتن کوئی بھی خطا کوئی بھی نافرمانی، او اثمن یا پھر کوئی بھی گناہ، ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. خود کر کے کیا کرا، کسی اور کے اوپر ڈال دیا گناہ. جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی بے گناہ کے ذمہ اسے تھوپ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا اس نے. اب پھر وہی اشارہ ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا، تفسیر اس کی تفسیر میں، یعنی یہ جو 4 آیتیں ہیں اس ضمن میں ہی نازل ہوئی، 112 تک آیت نمبر پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے 105 سے 112 تک. یہ جو 104 سے 100 تقریباً 13 تک مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پوری آیتیں اسی کے بارے میں نازل ہوئی، اسی واقعے کے بارے میں. کہ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کسی پر بوجھ ڈالو گے، یعنی کسی پر اپنے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈالو گے، اس کو ذمہ دار ٹھہراؤ گے، اس کو تھوپ دو گے گناہ کا الزام. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بہتان ہے، اس نے بہت بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا. تو یہ والی وعید سنائی گئی میری بہنوں، یہ والی وعید سنائی گئی اس شخص کے لیے جو خود گناہ کرتا ہے، دوسروں پر تھوپتا ہے. بہت خطرناک گناہ کی بات ہے. پھر اگین میں آ رہی ہوں اسی بات کی طرف کہ بچوں سے بھی کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو ہم ان کو انٹرٹین نہیں کریں. ارے دیکھو کیسے بچوں میں عادت ہوتی ہے، میں نے نہیں کی اس نے کی، فوری کسی اور پر ڈال دیتے. تو آپ ان کو سمجھائیں. یہ عادت بہت خراب ہے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ مطلب اگر تم ایکسپٹ کر لو اس چیز کو میرے بچے، تو میں تم کو سزا کم دوں گی. اور اگر مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے ہی کیا ہے، اس نے نہیں کیا، تو تمہیں ڈبل سزا ملے گی. ابھی سے تربیت ڈالے انہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے کہ اگر تمہارا گناہ کھل گیا تو تمہیں بڑا عذاب ہونے والا ہے. بچوں کے ذہن میں ڈالیں یہ بات کو. ہاں یہ نہیں کہیں اگر کوئی نابالغ بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ، چھوٹا بچہ ہے، اس کو اللہ چرکا دیتا، اللہ مار دیتا، اللہ جلا دیتا، نعوذ باللہ نہیں بولیں، یہ نہیں بولیں. اللہ نہیں جلاتا چھوٹے بچے کو، جھوٹ ہے یہ، جھوٹ ہم اپنی زبانوں سے نہیں بولیں. یعنی اللہ کا خوف دلائیں، لیکن کیسے خوف دلائیں؟ ایسے نہیں کہ اللہ جلا دے گا، اللہ مار دے گا. کہتے نا اکثر میں نے لوگوں سے سنا اللہ چرکا دے دیتا، اللہ مار دیتا، اللہ جلا دیتا. نہیں بولنا آپ ایسا. نہیں ڈراتے بچوں کو، اس طریقے سے نہیں ڈرائیں. اللہ کی رحیمی، اس کی کریمی، اس کی غفور، اس کی جو صفت ہے معاف کرنے کی، وہ بتائیں. اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گفٹ دے گا آپ کو. اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو چاہے گا. پازیٹیو باتیں بتائیں، کیونکہ اللہ چھوٹے بچوں کو ان کا یعنی مطلب کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا نا. 7-8 سال کی عمر میں اگر کوئی بچہ اللہ کے پاس چلے گیا تو کیا اس کو جلائیں گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر؟ نہیں. تو پھر ہم نہیں بولیں گے ایسے اللہ جلاتا آپ گناہ کرے تو نہیں. بہرحال یہ کہ یہ باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گی. چونکہ ابھی وقت ہے، چھوٹا رکوع تھا، تو آگے بڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل و رحم تم پر نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے تجھے بہکا ہی دیا ہوتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس کو بول رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، کیا بول رہی کہ قریب ہی تھا کہ تجھے بہکانے کا اے نبی، انہوں نے ارادہ کر ہی لیا تھا. وہی واقعہ وہی چل رہا ہے ابھی. بتا رہی نا میں کہ مطلب وہ جو شخص جو یہودی کے گھر میں ذرہ پھینک دیا تھا اپنی،
تو اسی کے بارے میں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اللہ کا فضل اور کرم تم پر نہیں ہوتا تو پھر ایک جماعت نے تمہیں بہکائی دیا تھا، مگر دراصل یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں. پھر وہی بات بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں کس کو؟ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہی. بظاہر تو ہم کو دیکھنے میں کیا آ رہا، ابھی میں سمجھائی نا پچھلا، کہ بظاہر ہم کو دیکھنے میں کیا دکھتا کہ چلو انہوں دھوکہ دے دیے، انہوں فلاں کر دیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے دوسروں کو بے عزت کر دیے، اپنی محبت کسی سے حاصل کرنا ہے تو دوسروں کی محبت میں کمی کر دی، دوسروں کو ٹارگٹ بنایا. تو یہ تمام چیزیں کر تو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو نچلا کر دیا. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے یضلون الا انفسهم، کسی کو وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو، کسی کو وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو. وما يضرونك من شيء، اور یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں نبی. یعنی نبی کے محافظ اللہ ہے. اور میری بہنوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی، انبیاء والی ذمہ داری ہمیں ملی. کون سی ذمہ داری؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ پر ایمان لانا. تو یہ انبیاء والی جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی میری بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہے. تو پھر وہ پیغمبروں والی انبیاء والی جو ذمہ داری ہے دین اسلام پہنچانا، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو امت محمدیہ کو دیا گیا. تو یہ منصب آپ جتنا زیادہ سنبھالیں گی، آپ جتنا زیادہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والا کام کریں گی، تو اللہ بھی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے خاص یعنی تمہاری حفاظت کی، تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ نے اے نبی تجھ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور تجھے وہ سکھایا جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے. سبحان اللہ. واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی، حکمت یعنی سنت جو آپ بتاتے تھے وہ کرایا، نازل فرمایا، ضروری باتوں کا علم دے کر فرمایا گیا. اور جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اسی طرح وہی کی ہم نے تیری طرف ایک روح قرآن، یعنی قرآن کی اپنے حکم سے تو نہیں جانتا تھا اے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. ایسی کئی آیتیں سورہ قصص میں آئی، سورہ شورى میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے نبی تم نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں بتایا. بے شک میرے نبی کے ذریعے سے ہم تک بھی ملی میری بہنوں، ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم تک بھی ملی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خیر کے کام ہی کرو، نیک کام کرو، لے لو اس قرآن کو، اس قیمتی موتیوں کو لے لو اور اس پر عمل کرو. اب کوئی ہے جو کیا کرتے ہیں منافقین، جس کو ایمان نہیں چاہیے، ان کو ایمان نہیں چاہیے، ان کو کتاب نہیں چاہیے، ان کو بس نفاق چاہیے، بس جھگڑے کرنا، لوگوں کے اندر فساد پھیلانا، دین اسلام کو یعنی کی فلاح میں، اس کی بہبودی میں، اس کی بڑائی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جب قتال کے لیے کہا جاتا بولے لگے اللہ ہم کو کیوں دیا یہ قتال کا حکم. جب کہا جاتا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ ہم کو کیوں دیا، دوسروں کو خرچ کرو، بولو ہم ہی چاہیے کیا. جب کہا جاتا وقت پہ نماز پڑھو، نہیں اللہ ہم ہی ملے تھے کیا، نہیں تھوڑا بعد میں کریں گے، جب کریں گے تب ٹال کے آخری وقت پہ پڑھتے تھے. ایک ایک عمل ان سے نہیں ہو سکتا تھا. اللہ کے لیے جان دینا، دین شریعت کے اوپر سختی سے عمل کرنا ان کے لیے نہیں ہوتا تھا، منافقین کے لیے. تو کیا کرتے تھے، خود بھی برباد ہوتے، دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے، خفیہ مشورے کرتے تھے بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتا رہی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف، اللہ تعالیٰ ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے. جو مشورے کر رہے ہیں بیٹھ کے، خفیہ بات کر رہے ہیں، کچھ بھی مشورے کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کیا کریں، بھلائی کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، اچھی بات کریں کہ ہاں ان کا یہ عمل ہے، ارے اللہ معاف کرے ان کو، اللہ ہدایت دے ان کو. ہاں ایسا ان سے سردرد ہوتا نا، بیچاری کیا کریں گے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی یہ اپنے لیے ہدایت اس نے نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ محروم ہو گئی. اس کے لیے خیر کی بات کریں، دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے تم مشورے کرتے ہو، خفیہ مشورے. تو منافق وہ ہوتا ہے جو خفیہ مشورے کرنے میں کوئی خیر نہیں ہوتا اس کا. تو یاد رکھیے میری بہنوں، جب بھی ہم کسی محفل میں بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتی ہیں، خفیہ مشوروں سے مراد کسی آپ تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوتا نا، ہم بیٹھے تینوں چاروں بیٹھے
5वें کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے تو خیر والی بات کریں، خفیہ مشورے بھی کریں، ان کے پیچھے بول رہے ہیں کوئی بات تو خیر کی بات کریں تو وہ غیبت نہیں ہوگی، خیر کی بات کریں. کچھ ہوتی نا پہلو میں جو ذکر کرنا ہوتا تو بولے نہیں غیبت ہو جائیں گی لہٰذا ذکر ہی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں کریں کیا، ان کے لیے خیر والی بات کریں. ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ان سے سرزد ہو رہی ہیں، یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کے لیے خیر کی کوشش کریں گے کہ اس چیز کو ان سے کیسے ہٹایا جائے، اس پردے کو، ان کا غفلت کا جو پردہ پڑا ہے ان کے اوپر، وہ کیسے اٹھایا جائے. تو اس قسم کے مشورے کر سکتے ہیں، لیکن خفیہ مشوروں میں خیر ہونا چاہیے. تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے تو خفیہ مشورے ایسے ہوتے ہیں، ان کی کوئی خیر نہیں ہوتی. ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا، یہ لوگوں میں صلح کروانے کا حکم کرے. یعنی کچھ ایسے مشورے، یعنی ہم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، خفیہ میٹنگ کر کے بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو، اس بات میں اصلاح ہو بین الناس، یعنی لوگوں کے درمیان اصلاح والی بات ہو، اچھے مشورے ہو، خیر کے مشورے ہو. اور اس کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے میری بہنوں. بیٹھ کے ہم 4 بات کر رہی ہیں کسی کے بارے میں، تو اگر کوئی خالی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے مطلب برائی بیان کر رہی ہے، برائی برائے برائی ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے اس کا رزلٹ، تو پھر وہ غیبت ہوگی. سمجھ آئی بات؟ بہت اچھی بات بتا رہی ہوں، غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو. یعنی ہم آپ کسی کے بارے میں، میں آپ چند لوگ بیٹھے، ہم لوگ 4-5 یا 2-3 جو بھی بیٹھے، مشورہ کر رہی ہے، کچھ بھی بات کر رہی ہے، کسی ایسے کے بارے میں بات کریے جو آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو وہ خفیہ ہی ہوا نا، اس سے چھپ کر ہوا. تو آپ کو کون سی بات کرنا ہے؟ خیر والی. آپ کو کون سی بات کرنا ہے؟ اصلاح والی. کہ ایسی بات کریں کہ اس کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے، خیر والا. اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں. جو شخص، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَن يَفْعَلْ، اب دیکھیں بھی ہمارا جو عمل ہوتا ہے، چاہے چھپ کر کریں، کسی اور کے سامنے کریں، کسی کے ساتھ کریں، کسی تنہائی میں بیٹھ کے کوئی بات کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جو بھی عمل ہمارا اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں ہوتا تو وہ گناہ ہے. یہ بات سمپل بات ہے، یاد رکھ لیجیے. جو بھی ہمارا عمل ہو اللہ کی رضامندی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو بھی عمل کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ، جو بھی فعل کرے گا، جو بھی کام کرے گا، ذَلِكَ، وہ کس کے لیے ہو، ابتغاء مرضات اللہ، جو شخص صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے کوئی کام کرتا ہے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ کریں ان قریب ہم انہیں عطا کریں گے. کیا عطا کریں گے؟ اجرن عظیمہ، بڑا اجر. یعنی جو بھی اچھا کام کرے گا، اچھا، حدیث میں یہ جو اعمال ہے نا اس کی بڑی فضیلت آئی، بڑی فضیلت آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرنا احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے کے برابر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. یعنی آپ مشورہ کر رہے ہیں چھپ کے کسی سے، تو اچھی خیر کا مشورہ کریے، اللہ کی راہ میں صدقات کرنے کا، اللہ کی راہ میں صدقات کرنے کا یا اصلاح کرنے کا. 2 نیکیوں کا ذکر کیا گیا خفیہ، اس میں 2 چیزیں، ایک صدقہ یا معروف یا اصلاح، بھلی بات صدقہ یا بھلی بات یا پھر اصلاح. اب صدقہ کی بات کرو یا پھر کوئی بھلی بات کرو، معروف بات، یا پھر دونوں کے درمیان اصلاح کرانے والی بات کسی کے بھی مومنین کے درمیان، تو اس کی بڑی فضیلت آئی ہے میری بہنوں. یہ بڑی فضیلت آئی. 2 لوگ ناراض ہیں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کس میں بھی 2 لوگ ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دینا بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے. کبھی کوشش کی ہم نے؟ اگر کوشش نہیں کی ہے تو کر لیجئے انشاءاللہ. دونوں کے درمیان بہت زیادہ ناراضگی ہے، ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے، اصلاح کرائیے. خاص کر رحم کے رشتہ دار، اصلاح کرائیے. دوست ہیں، دوست تھے، بہت اچھے دوست تھے، کچھ ناتفاقیاں ہو گئی اور الگ الگ ہو گئے. اب بولے کہ وہ دوست شکایت کر کے بول رہا کہ دیکھو میرا فلاں دوست اچھا رہتا تھا لیکن دیکھو ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. اب ہم کیا کریں گے؟ ارے ہاں وہ ایسی ہے، تم تو بہت مرتے تھے نا اس پہ، تو اب اس کو اور چڑھا رہی کہ وہ پھر بات ہی نہیں کرے زندگی میں اس کے ساتھ. نہیں، نعوذ باللہ. یا پھر اس کے زخم پہ مرہم رکھ رہی ہیں، ہاں ہاں بہت برا ہوا تمہارے ساتھ، جانے دو، لوگ ایسی ہوتے ویسا نہیں. آپ بولیے ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہوگی اس سے، ہاں بے شک آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس کو معاف کر دیں، اصلاح کر لیں. دوست ہے آپ کا، اچھائی بھی کی نا اس نے آپ کے ساتھ، سمجھائیں انہیں، سمجھائیں. ہاں تھوڑی دیر کے لیے اس کی برائی تھی ہوں گی اس کے دل میں، آگے نہیں ہے اس کے دل میں برائی، سمجھائیں اور ان دونوں دوستوں کے درمیان صلح کرا دیں.
کوئی بھائی کسی بھائی سے ناراض ہے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، دوست احباب ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم صلح کرا دو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ نفلی روزوں، نفلی نمازوں، نفلی صدقات و خیرات سے بھی اس کو افضل بتایا گیا. یعنی کوئی نفل روزے رہ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفل صدقات کر رہا ہے. نفل صدقات یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ نفلی صدقات. نفل رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفل روزے ہم رہتے ہیں وہ روزے، اور نفل نماز جو فرض کے علاوہ، سنت کے علاوہ نفل نماز ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے بندہ، تو یہ تمام نوافل سے بہتر دونوں میں صلح کرا دینا ہے. سبحان اللہ. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ صلح کروانے والے کو جھوٹ تک بھی بولنے کی اجازت ہے. کیسی؟ بڑی بڑی جھوٹ نہیں، آپ کے بارے میں وہ بہتر ہی، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا بھی دماغ خراب ہے ان کے تعلق سے، لیکن آپ کیا بولے؟ نہیں، ان کو وہ بہت چاہتے آپ کو معلوم ہے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی آپ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں وہ چاہتے آپ کو، انشاءاللہ چاہیں گے نا، آگے نہیں چاہتے، پچھلے نہیں چاہتے تھے. تو ایسی بات بھی آپ کر کے دونوں کے درمیان صلح کروا سکتے ہیں. صلح کروانا بہت بہتر بات ہے، خیر کی بات ہے. دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی کبھی ایک چھوٹی موٹی کوئی بات ایسی پھیلا بھی دیتا ہے کہ جو نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ، لیکن کہہ بھی دیتا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے؟ تاکہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان صلح ہو جائے، وہ رشتہ دار کے درمیان صلح ہو جائے، تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، گنجائش ہے اس کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو بہرحال یہ کہ اصلاح کرا دینا بہت بڑا عمدہ فعل ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم چھپ کر جو بھی مشورے کرتے ہو، تو اس میں اگر تم معروف کا، صدقے کا، یعنی اچھی بات کا، صدقہ کرنے کا، یا پھر اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی بات ہے، تو بہت زبردست بات ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کر رہے تو بہت بڑی بات ہے. ہاں، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول کی مخالفت کرے گا، یعنی ابھی ہمیں پتا چل گیا کہ رسول کی مخالفت ہمیں نہیں کرنا ہے، آپ کے مشورے کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کو ماننا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت پانے کے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ بتا دی قرآن میں، اس کے باوجود اگر بندہ اسے امپورٹنس نہیں دیتا، قرآن کی بات کو سنتا نہیں، سیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں، توجہ نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ایسے لوگ جو رسول کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے. اللہ اکبر. کتنی خطرناک سزا ہے میری بہنوں، کتنی خطرناک سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو گناہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، چھوڑ دیتا اللہ کی راہ کو، رسول کی مخالفت کرتا، مومنوں کی راہ کو چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے، جا، جس طرف جا رہا نا اسی طرف اللہ تعالیٰ تجھے پھیر دے گا اور دوزخ میں ڈال دے گا. کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ جو چھوڑ دے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اہم آیت ہے، آخری آیت، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لیجئے. جو کیا کرے گا؟ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ اس کو ہدایت معلوم ہوگی، بین واضح ہوگی اس کے لیے، ویتبع غیر سبیل المومنین، مومن کا راستہ وہ نہیں اپنا رہا ہے، منافقین کا، کافروں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا، ان کا طریقہ اپنا رہا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر. غیر سبیل المومنین، ویتبع، وہ اتباع کر رہا ہے کس چیز کا؟ غیر سبیل المومنین، مومن کے راستے کے علاوہ دوسروں کے راستے اپنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتائے نولیہ، میں اسے پلٹا دیتا ہوں، ما تولا، جس طرف وہ پلٹا نا اس کو اللہ تعالیٰ اور اس طرف پلٹا دیتے. اور آخر میں کیا ہوگا؟ ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وساءت مسیرا، اور یہ کیسا ٹھکانہ ہے؟ وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا ربی اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. خطرناک آگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ آگ خود اپنے آپ سے پناہ مانگتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر اس کو کس میں ڈالے گا؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑھ کے آگ ہے وہ آگ میں اللہ کس کو ڈالے گا؟ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرے گا. اب ہم کتنی باتیں پڑھے سورہ نساء میں، اللہ کی ہدایت کی کتنی باتیں پڑھے، اللہ نے کیا کیا ہدایات دی، کیا کیا انسٹرکشن دیا ہے ہمیں. یہ باتوں کو اگر ہم سنیں گی نہیں، سیکھیں گی نہیں، عمل نہیں کریں گی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا اور مومنوں کا راستہ نہیں اپنائے گا، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ وہ جس طرف پلٹ کے جا رہا نا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کو آگے بڑھا دیں گے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ ہم سب کو نار جہنم سے بچائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔